آپ حضرات کے سامنے کچھ چند ضروری باتیں عرض کروں گا۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، آج کی موجودہ معاشی صورتحال جو ہے، اس پر آپ کے سامنے ایک دو چار باتیں عرض کروں گا۔ دیکھیں، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ رزق انسان کو اللہ دیتا ہے۔ رزق کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی کے پاس رزق کے خزانے نہیں ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، اگر سارے کے سارے خزانے رزق کے اللہ کریم کے پاس ہے، تو پھر آج ہمارے مسلمانوں کے اوپر، خصوصاً ہمارے ملک کے اوپر یہ اتنی مہنگائی کی، بے روزگاری کی اور ہر چیز کی ناپید ہونے کی صورتحال کیوں ہے؟ آپ بھی اس بات کو سوچتے ہوں گے۔ اگر نہیں سوچا تو ابھی آپ ذہن میں یہ بات سوچیں کہ خزانے سارے کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تبارک و تعالی پھر اپنے خزانوں سے رزق ہمیں کیوں نہیں دے رہے؟ پھر ہمارے اوپر مہنگائی کیوں ہے؟ ہر چیز اتنی مہنگی کیوں ہے؟ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اللہ کے خزانے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں آتا ہے، ان اللہ عزیز ذو انتقام، اللہ انتقام لینے والی ذات بھی ہے۔ خزانے تو سارے اللہ کے ہیں، لیکن جب دنیا میں بندہ اللہ کریم کی نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا ہم دنیا میں بھی حساب لیتے ہیں، انتقام لیتے ہیں۔ فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ۔ قرآن مجید میں آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے نافرمانی کی تو ہم نے ان سے انتقام لیا۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، خزانے سارے تو اللہ کے ہیں، اور اللہ کے خزانوں میں سے ہمیں مال اور دولت نہ ملنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کریم کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اس نافرمانی کی وجہ سے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر یہ عذاب اور آزمائش ہے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں، ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقها رغدا من کل مکان۔ اللہ ایک بستی کی مثال بیان کرتے ہیں کہ بستی والے تھے، بڑے اطمینان سے رہتے تھے، بڑے سکون سے رہتے تھے، پرامن تھے، دشمن کا خوف نہیں تھا۔ یأتیہا رزقها رغدا من کل مکان، ہر طرف سے ان کے پاس رزق کی فراوانی تھی، مال و دولت خوب تھا۔ پھر کیا ہوا؟ فکفرت بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی، گناہ کرنے لگ گئے، نافرمانی کرنے لگ گئے، اللہ کی نعمتوں کی
ناقدری کرنے لگ گئے، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو بھوک اور دشمن کے خوف کے عذاب میں مبتلا کر دیا، ہم نے ان کو بھوک اور دشمن کے خوف کا عذاب پہنچا دیا۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، ہمارا بھی یہی حال ہے، سب کچھ تھا اور اللہ کی نعمتیں بے بہا تھی، لیکن جب اسی قوم والوں کی طرح ہم نے اللہ کی نافرمانیاں شروع کر دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو ایک ایک کر کے توڑنے لگے، تو اب بعین ہی وہی دو عذاب ہمارے اوپر بھی مسلط ہوں گے۔ ایک عذاب فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، بھوک کا عذاب مہنگائی کی صورت میں، کتنی زیادہ مہنگائی، اس مہنگائی کی صورت میں ایک بھوک کا عذاب اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر مسلط ہو گیا۔ دوسرا آپ دیکھیں والخوف، دشمن کا خوف۔ آج مسلمان ہر جگہ کتنا پریشان ہے، دشمن کا یہ مطلب نہیں کہ باہر سے دشمن آ جائے، اندر بھی کتنے دشمنوں کا خوف ہے، کتنے حملے، کتنی قتل و غارت، ہر آدمی کی جان خطرے میں پڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کی، اللہ کے عذاب کو دعوت دے دی ہم نے خود۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، یہ بات ہم سنتے ہیں، روز روز ہم یہ بات سنتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں، لیکن ہمیشہ ہماری، سب سے پہلے میری اور پھر ہم سب کی یہ ایک عادت بنی ہوئی ہے کہ کوئی بھی بات سنتے ہیں تو ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ دوسرا یہ کام کر رہا ہے، میں نہیں کر رہا ہوں۔ اپنے گریبان میں کوئی نہیں جھانکتا۔ جو آدمی اپنے گریبان میں جھانکتا ہے، کچھ نہ کچھ اصلاح کی فکر کرتا ہے، اللہ پاک کی توفیق سے وہ راہ راست پر آ بھی جاتا ہے۔ آج کا ہر آدمی اتنا پڑھا لکھا ہے کہ مولوی سے زیادہ ہے، اتنا سمجھدار ہے کہ حد سے سوا ہے، لیکن بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کا علم، اس کی پڑھائی، اس کا دین، وہ صرف دوسرے کے لیے ہے، اپنے لیے نہیں ہے۔ وہ دوسرے کے لیے، اپنے لیے نہیں۔ وہ ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ مہنگائی ہے، گناہوں کی وجہ سے لوگ گناہ کر رہے ہیں، میں نہیں کر رہا ہوں۔ اللہ کا عذاب ہے لوگوں کی وجہ سے، میری وجہ سے نہیں۔ انسان ہمیشہ اپنے آپ سے شروع کرے، اپنی اصلاح کی کوشش کرے، خود بخود جو ہے نا معاشرہ سدھرتا جاتا ہے، درست ہوتا جاتا ہے۔ تو اس لیے آج کی جو میں چند ٹوٹی پھوٹی باتیں عرض کروں گا، دوسروں کو دیکھ کر نہیں، اپنے آپ کو دیکھ کر ہمیں سوچنا ہو کہ یہ باتیں میرے اندر ہے یا نہیں ہے، پھر اس کا فائدہ بھی ہوگا۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں نا، لا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اے ایمان والو تم اپنی فکر کرو، علیکم انفسکم تم اپنی فکر کرو، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جو ہدایت سے گمراہ ہو چکا ہے وہ تمہیں ضرر نہیں پہنچا سکتا، وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو آج جو اور گناہ کرتے ہیں، گناہوں میں مبتلا ہے، ہمیں ان کی فکر بھی کرنی ہے، یہ نہیں کہ بالکل ہی نہیں کرنی، لیکن پہلے اپنی فکر کرنی ہے۔ پہلے کیا کرنی ہے؟ اپنی فکر کرنی ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، پہلی بات ہم یہ سمجھیں کہ ہم نے اپنی فکر کرنی ہے۔
اور شروع سے آپ بات سنیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی، آخری جو آتے ہیں ان کو پوری بات سمجھ نہیں آتی۔ تو میں نے کیا عرض کیا، اللہ کا رزق تو بہت زیادہ ہے، رزق کے خزانے تو بہت وسیع ہے، پھر اللہ ہمیں رزق کیوں نہیں دیتا؟ پھر ہمارے پاس رزق کیوں نہیں آتا؟ پھر ہر چیز ہمارے لیے مہنگی کیوں ہے؟ پھر ہر چیز ہمیں اچھے طریقے سے کیوں نہیں ملتی؟ حالانکہ ساری چیزیں کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، اور خزانے سارے اللہ کے ہیں، پھر بھی ہمیں کیوں نہیں ملتے؟ اس کی کچھ وجوہات ہیں، ان میں سے پہلی وجہ میں نے آپ کے سامنے یہ رکھی کہ گناہوں کی پہلی وجہ یہ ہے کہ انسان گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے فَلَمَّا آسَفُونَا انتقمنا منہم، جب انہوں نے نافرمانی کی تو اللہ نے کہا ہم نے انتقام لیا۔ قوم عاد نے نافرمانی کی، قرآن پڑھا ہوگا، سنی ہے واقعات، اللہ نے ان سے انتقام لیا۔ قوم سمود نے نافرمانی کی، قوم لوط نے نافرمانی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے دنیا ہی کے اندر انتقام لیا۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اللہ کا یہ قانون ہے کہ گناہوں کی وجہ سے اللہ آخرت میں سزا دیتے ہیں، آخرت میں بھی گناہوں کی سزا بھگتنی پڑتی ہے انسان کو، لیکن آخرت سے پہلے دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو گناہوں کی سزا دیتے ہیں۔ دنیا میں بھی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کی سزا دیتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، آج ہمارے اوپر مہنگائی ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ کون کون سے گناہ ہیں اگر میں شمار کرنا شروع کر دوں تو بہت زیادہ ہو جائیں گے، لیکن میں چند ایک گناہوں کی نشاندہی کرتا ہوں کہ جن کی وجہ سے ہمیشہ مہنگائی آتی ہے، اللہ کا عذاب آتا ہے۔ پہلی قوموں پر بھی ان کی وجہ سے عذاب آیا۔ پہلا ایک گناہ جو ہم کرتے ہیں وہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں۔ اللہ کی جتنی نعمتیں ہمارے پاس ہیں اتنی نعمتیں کسی کے پاس نہیں تھی اور نہ ہے، لیکن آج ہم اللہ کی ان نعمتوں کی ایک ایک کر کے ناقدری کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ کبھی بھی ہمارے اوپر خوشی آتی ہے، ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ شکر کا یہ مطلب بھی ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، لیکن شکر کا اصل مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر اللہ کی عبادت شروع کر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا شروع کر دیں۔ جب ہم یہ کام کریں گے تو پھر ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری نہیں ہوگی، قدردانی ہوگی۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، ہم اپنے وجود سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں، کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ یہ وجود اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، ہم نے کبھی اس کی قدر نہیں کی کہ جب اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، تو پھر ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم اس رب کو راضی بھی کرنے کی کوشش کریں، اس رب کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، میں نے شروع میں عرض کیا خزانے اللہ کے بے باہ ہے۔ ہمارے اوپر مہنگائی اس وجہ سے ہے کہ ہم نے اللہ کی ناقدری کی ہے، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی ہے، ہم گناہوں میں مبتلا ہو گئے۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بات سمجھنے کی ہے کہ جو آدمی ناپ تول میں کمی کرتا ہے، ناپ تول میں کمی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے اس آدمی کو دو عذاب دیتے ہیں۔ ایک عذاب یہ ہے کہ اللہ اس کا رزق تنگ کر دیتے ہیں، دوسرا عذاب یہ ہے کہ اللہ اس کے اوپر ظالم حکمران مسلط کر دیتے ہیں، ظالم حکمران اللہ اس کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں۔ ناپ تول میں کمی کیا ہے، سب سے بنیادی مسئلہ یہ ہے۔ آج ہمارے اوپر جتنی بھی مہنگائی آئی ہے اس کی بنیادی وجہ ناپ تول میں کمی ہے۔
नाप तौल में कमी का ये मतलब भी है कि एक आदमी किसी को कोई चीज़ फ़रोख्त कर रहा है तो फ़रोख्त करते वक्त वज़न पूरा कर दे, हम तो यही मतलब लेते हैं, लेकिन उलमा फरमाते हैं इसका यही मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि सबसे आसान मतलब इसका ये है, समझे बात को, कि इंसान हमेशा दूसरे का कोई भी काम करे उसको उसका पूरा हक न दे और अपना पूरा हक वसूल कर ले। किसी भी जगह के अंदर अपना पूरा हक वसूल कर ले और अगले का पूरा हक अदा न करे, ये कमी है नाप तौल के अंदर। सबसे आसान मिसाल इसकी ये है, एक आदमी मजदूरी कर रहा है, तनख्वाह वो पूरी ले ले, लेकिन उस तनख्वाह के हिसाब से वो काम न करे, तो ये भी नाप तौल की कमी है। एक आदमी मजदूरी करवा रहा है, वो काम पूरा ले ले और मजदूर को उसके हिसाब से पैसा न दे, तनख्वाह उसकी न दे, तो ये भी नाप तौल में कमी कर रहा है। बात नहीं समझ आई? आज हर बंदा ये बात सोचे कि नाप तौल में कमी से बचना ये है कि इंसान दूसरे का हक, अपना हक अगर पूरा लेता है तो दूसरे का भी हक पूरा पूरा उसको दे, दूसरे का हक भी उसको पूरा पूरा दे। जिस जगह अगर घर में है औलाद का हक है तो उनका हक भी पूरा अदा करे, अगर बीवी का हक है तो उसका हक भी पूरा अदा करे, अगर रिश्तेदारों का हक है तो उसका हक भी पूरा अदा करे। अगर किसी जगह मुलाजमत कर रहा है तो मुलाजमत करके जब हक अदा करके तनख्वाह ले रहा है तो उसके हिसाब से नौकरी भी पूरी करे, नौकरी भी उसके हिसाब से पूरी करे। ये बुनियादी बात मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ। अपना हक वसूल करें, लेकिन अपने हक के साथ साथ दूसरे का हक भी उसको अदा करें। कुरान में अल्लाह ने फरमाया वैलुन, हलाकत है, यही हलाकत है। हलाकत ये नहीं होती कि अल्लाह सामने आए, फरिश्तों को भेज दे, डंडा लेकर मारे और हलाक हो जाए, यह हलाकत नहीं होती। हलाकत ये है कि इंसान मुसीबत की दलदल में फंस जाए, इंसान परेशानियों के हालात की चक्की में पिस जाए, इंसान मुसीबतों की ऐसी गहरी उसमें आ जाए कि इंसान का जीना मुश्किल हो जाए, यही इंसान के ऊपर अल्लाह की तरफ से वैलुन, हलाकत आती है। यही हलाकत इंसान के ऊपर आती है। वैलुल लिल मुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अलन नासी यस्तौफून, नाप तौल में कमी करने वालों के लिए हलाकत है। मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, इसकी दूसरी मिसाल में आपके सामने, ताकि बात समझ हो जाए। एक तो ये है कि आदमी दुकानदार को कोई चीज़ खरीदे तो पैसे दुकानदार पूरे वसूल कर ले और वज़न पूरा न करे, ये तो आम माना है जो आप भी समझते हैं। लेकिन ये भी है कि 2 नंबर चीज़ देकर 1 नंबर चीज़ के पैसे ले लें, तो ये भी वही नाप तौल में कमी करने वाले हैं, यही वही नाप तौल में कमी करने वाले हैं। आज आप देखें, माशरे के अंदर सबसे ज़्यादा इंसान परेशान महंगाई की वजह से भी है, लेकिन उससे ज़्यादा इंसान परेशान इस 2 नंबरी की वजह से। आप खुद अंदाज़ा लगाएं, हर आदमी अपनी ज़िंदगी में सोचे कि वो जब घर से पैसे लेकर निकलता है उसको इस बात का यकीन होता है कि चलो जी महंगी तो मैंने ख़रीदनी ही ख़रीदनी है, लेकिन अल्लाह न करे कि मैं ऐसे ठग के ऊपर चढ़ जाऊं कि जो चीज़ में मुझे महंगी भी दे दे और 2 नंबर भी दे दे, कि 2 दिन मेरा वो चीज़ मेरे पास न चले, 2 दिन मेरे पास वो चीज़ न चले। यकीन जाने, आप किसी भी चीज़ को ख़रीदे, आपने इन दिनों में तजर्बा भी किया होगा, मैंने खुद तजर्बा किया है। एक चीज़ की असल कीमत मार्केट में 600 रुपया पिछले दिनों मैंने ख़रीदी। अब वो चीज़ 600 रुपये की है, चलो पहले ये 200-250 की थी, अब 600 को पहुंच गई है, लेकिन कोई बात नहीं है, अब तो चलो कुछ न कुछ करके ख़रीद ही लेंगे। लेकिन डर साथ ये भी है कि 3 दिन तक सोचते रहे कि कहाँ से ख़रीदें, कहाँ से अच्छी चीज़ मिलेगी। वो सोच सोच कर फिर ख़रीदी, तो अब ज़हन में ये है कि चलो अब ये ख़रीद ली है, कम से कम साल 1.5 साल तो ये चीज़ दोबारा नहीं ख़रीदनी पड़ेगी। मसलन मोटरसाइकिल का सामान है,
لیکن وہ 600 والی چیز اتنی 2 نمبر دی کہ وہ 2 ہفتے بھی نہیں چلی، 2 ہفتے بعد 600 کی دوبارہ خریدنی پڑی دوسری دکان سے جا کر۔ اب وہ جو دوسری خریدی ہے اس پر بھی اعتماد نہیں ہے کہ یہ کیا ہوگا اس کے ساتھ۔ تو یہ حال ہم لوگ خود کرتے ہیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، اللہ کے خزانے بڑے ہیں، لیکن ہمارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ ہمیں نہیں دے رہا۔ اور ہم آج کہتے ہیں کہ کرپشن ہو رہی ہے، حکمران کرپشن کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں ہر آدمی کرپشن کر رہا ہے، کرپشن بنیاد سے چل رہی ہے، وہاں تک وہ بھی کرپشن کر رہے ہیں، لیکن وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے، وہ بھی اللہ نے کرپشن والے ہی ہم پر مسلط کیے۔ آج آپ دیکھیں کوئی بھی چیز آپ بازار سے خریدیں، اب میں چیزوں کے نام لے لے کر آپ کو تو نہیں بتا سکتا، حتیٰ کہ آپ ایک کپ چائے بھی کسی ہوٹل میں جا کر پیے تو آپ 100 بار سوچیں گے یار پیسے تو چلو میں پورے دے ہی دوں گا، لیکن پتہ نہیں چاہیے کیسی ہوگی۔ اب یہ 2 نمبری کا بازار جو گرم ہے، اس 2 نمبری کے بازار کی وجہ سے یہی ویل للمطففین ہے کہ دکاندار، ہوٹل والے، مارکیٹ والے، کاروبار والے، فیکٹری والے، مزدور، میں کس کس کا نام لوں؟ میں خود ہر آدمی دوسرے سے پورا مال وصول کر لیتا ہے، پیسہ دوسرے سے پورا وصول کر لیتا ہے، لیکن جس چیز کی اس کو ضرورت ہوتی ہے وہ پیسے کے معیار کے برابر نہیں ہوتی، وہ پیسے کے معیار کے برابر ہوتی ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات پر ہر آدمی کو سوچنا پڑے گا۔ ایک ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے، وہ دوسرے کو لوٹ رہا ہے، اب پھر ڈاکٹر گلہ بھی کرتا ہے یار مہنگائی ہے، حکمران ہمیں لوٹ رہا ہے۔ جب تو غریب کو لوٹے گا پھر پیچھے جا کر پٹرول والا تجھے لوٹے گا، پھر پٹرول والے کو پیچھے جا کر حکمران لوٹیں گے، پھر حکمران کو جا کر IMF لوٹے گا، تو یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا، یہ سلسلہ تو پھر چلتا رہے گا۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ اللہ کے خزانے بے بائے ہمیں کیوں نہیں مل رہے؟ بات سمجھنے کی، ہمیں کیوں نہیں مل رہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ہمیشہ ہم دوسرے سے پورا حق لے لیتے ہیں، اس کو پورا حق نہیں دیتے۔ خدا را میں یہ درخواست کرتا ہوں، شروع میں نے عرض کیا کہ بات یہ نہیں کہ دوسرا یہ کر رہا ہے، ہمیں اپنے گریبان میں سوچنا ہے۔ ہر آدمی آج سے یہ تہیہ کریں کہ ہم جب دوسرے سے پورا حق وصول کریں گے تو اس کو بھی اس کا پورا حق دیں گے، اس کو اس کا پورا حق دیں گے۔ اگر کوئی دکانداری کر رہا ہے، کوئی کاروبار کر رہا ہے، کوئی کام بھی کر رہا ہے، اگر وہ دوسرے سے پورا پیسہ وصول کر رہا ہے تو خدا را دوسرے کا حق بھی پورا برابر طریقے سے دیں۔ آج آپ باہر نکلیں، معاشرے میں نکلیں تو آپ اس بات سے نہیں ڈرتے کہ میرا پیسہ زیادہ خرچ ہو رہا ہے، اس بات سے مجھے یقین ہے کہ ہر آدمی زیادہ ڈرتا ہے یار میں کوئی بھی چیز خریدوں گا تو 2 نمبروں کے آگے نہ چڑھ جاؤں، ٹھگوں کے آگے نہ چڑھ جاؤں، پھر میرا جو مہنگا تو ہے ہی ہے اس کو ڈبل نقصان ہو جائے گا۔ تو پہلی بات میں نے یہ عرض کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے ہمارے اوپر کیوں نہیں کھلتے؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم سب کرپشن کر رہے ہیں، ہم سب کرپشن کر رہے ہیں۔ میں اپنے آپ سے گنتا ہوں، اگر میں ایک جگہ پڑھا رہا ہوں، ایک کتاب میرے پاس ہے، مدرسے میں پڑھا رہا ہوں یا قرآن پاک بچوں کو پڑھا رہا ہوں، ان کی زندگی برباد کر رہا ہوں، ان کو پورا سبق نہیں پڑھا رہا اور ان سے پیسے پورے وصول کر رہا ہوں، تو سب سے پہلے میں خود ناپ تول میں کمی کرنے والا ہوں، سب سے پہلے میں خود ہوں۔ عوام کو پوری بات نہیں بتا سکتا تو اس کی تنخواہ میں پوری لے رہا ہوں، تو سب سے پہلے میں خود مجرم ہوں۔ پھر ہر آدمی اس بات کا مجرم ہے کہ وہ دوسرے کا حق پورا نہیں ادا کرتا اور اس سے پیسے پورے لے رہا ہے۔ اس لیے اس بات کو سمجھے میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، آج 2 نمبری کے بازار جو ہے نا، اس سے نکلنے کے لیے ہم نے ہر آدمی نے ایمانداری کا ثبوت دینا ہے، ایمانداری کا ثبوت دینا ہے۔ بات لمبی ہو جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے رزق کیوں بند ہے، مہنگائی کیوں ہے؟ ہر آدمی حریص ہوا ہے، حرص کی بیماری بہت زیادہ ہے۔ حرص کی بیماری جب انسان کے اوپر زیادہ ہوتی ہے نا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں انسان کے اوپر بند ہو جاتی ہے۔ بنی اسرائیل کو اللہ تیار کھانا دیتے تھے، من اور سلوہ کی شکل میں، ان کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی تھی، لیکن انہوں نے حرص کی، یہ اچھا نہیں ہے، ہمیں اس سے اور اچھا کھانا چاہیے۔
اور اس حرص کی بنیاد یہ ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے وہ کھانا چھین لیا، وہ نعمت چھین لی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کہہ دیا کہ جاؤ، مسکنت اور ذلت ہمیشہ ہمیشہ تمہاری زندگی میں ہو، اب ذلت کے ساتھ کماؤ گے اور ذلت کے ساتھ کھاؤ گے۔ آج ہم بھی حرص کرتے ہیں، دولت ہمارے پاس ہوتی ہے، اللہ کا شکر ہوتا ہے، گھر کا نظام بھی ہمارا اچھا چل رہا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہم حریص ہوتے ہیں، اتنے حریص ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ حرام اور حلال نہ ہو لیکن ہمارا نظام چلتا رہے، ہمارے پاس کہیں سے نہ کہیں سے دولت جمع ہوتی رہے۔ یہ نہیں سوچتے یا اللہ تیرا شکر ہے جو دیا ہے اس پر بھی ہم شکر ادا کریں، یہ ہم نہیں سوچتے۔ میرے محترم بھائیو اور دوستو، دو وجوہات میں نے بتائی، تیسری وجوہات یہ ہے کہ مہنگائی کسی کی طرف سے نہیں ہے۔ میں نے کیا کہا؟ اللہ کے خزانے بڑے ہیں، ہمارے اوپر کیوں نہیں کھل رہے؟ تیسری وجہ یہ ہے کہ ہم نے سود کا بازار گرم کیا ہوا ہے، سود کا بازار گرم کیا ہوا ہے۔ یہ بات ہمارے اوپر مشکل ضرور لگتی ہے لیکن حقیقت یہی ہے، رب کا قرآن کہتا ہے حقیقت یہی، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سود ہمیشہ مال کو کم کر دیتا ہے، صدقہ ہمیشہ مال کو بڑھا دیتا ہے۔ آج ہمارا سود کا کاروبار، ملک ہمارا سود پر چلے گا تو پھر ظاہر ہے ملک کا پیسہ خزانہ بھی کم ہوگا۔ اور ایک بات اور، کسی ولی کا قول نہیں، کسی بزرگ کا قول نہیں، رب کا قرآن کہتا ہے جو سود والا کام کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وہ اعلان جنگ کر رہا ہے، وہ اللہ کے ساتھ، جو اللہ کے ساتھ جنگ کر رہا ہے، اللہ سے جنگ جیتنی اتنی آسان ہے۔ ایک تو حکمران معاشی طور پر حکومت سود پہ چل رہی ہے، دوسرا ہر آدمی سود، اور یہ یقیناً دنیا میں آدمی جتنا بھی کاروبار کرے، جتنا بھی کاروبار کرے، کبھی بھی کاروبار میں کبھی اونچ نیچ ہوتی ہے، کبھی کم پیسہ، کبھی زیادہ پیسہ، کبھی انسان ڈاؤن ہو جاتا ہے، لیکن انسان کبھی اس قدر خوار نہیں ہوتا کہ اپنے گھر بیچنے پر مجبور ہو جائے۔ لیکن واحد سود ایسی ذلت ہے کہ بعض سودی کاروبار میں مبتلا ہوتے ہیں اور ایسی کیفیت ان کے اوپر آ جاتی ہے کہ وہ گھر بیچنے کے تک پہنچ جاتے ہیں، گھر بیچنے تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے خزانے ہم پر اس لیے بند ہے کہ سودی کاروبار ہماری زندگیوں میں عام ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، یہ وہ عذاب، وہ گناہ میں بتا رہا ہوں، وہ باتیں بتا رہا ہوں جن کے دنیا میں بھی عذاب ہے، آخرت میں بھی سود کا عذاب ہمیں ملے گا، اس لیے ایک سود سے اپنے آپ کو نکالنا ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، ایک اور بات عرض کرتا ہوں، اس سے آگے دوسری بات یہ ہے، آخری بات سمجھنے کی ہے، دل پر رکھنے کی بات ہے۔ میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ نہ سوچیں کہ کسی دوسرے کے لیے، اپنے لیے۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ ہر آدمی شکوہ کرتے ہیں کہ بھائی حالات خراب ہیں، ہر آدمی شکوہ کرتے ہیں حالات بڑی خراب ہیں، لیکن ایک بات اور بتاؤں، حالات خراب نہیں ہیں، ان میں سے اکثر لوگ ایسے نہیں ہیں جن کے حالات خراب ہیں، کچھ لوگ 90% لوگ ایسے ہیں جن کے حالات خراب نہیں ہیں، سب کچھ چل رہا ہے، وہ صرف اور صرف اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے یہ رو رہے ہیں، کیونکہ پہلے مہنگائی نہیں تھی، ان کی ہر خواہش پوری ہو رہی تھی، اب مہنگائی ہے، ان کی ہر خواہش پوری نہیں ہو رہی، چاہے جائز خواہش ہے چاہے ناجائز خواہش ہے، خواہشات پوری کرنے کے لیے رو رہے ہیں۔ کچھ غریب ایسے ہیں جن کو آٹے کی فکر لگی ہوئی ہے، کچھ غریب ایسے ہیں جن کو گھر کے بجلی اور کرایے کی اور چینوں بلوں کی فکر لگی ہے، لیکن کچھ ایسے ہیں جن کو اپنی خواہشات کی فکر لگی ہوئی ہے۔ مہنگائی ہے تو اچھی گاڑی نہیں خرید سکتے، مہنگائی ہے تو اپنے گھر کو دن بدن رنگ روغن نہیں کر سکتے، مہنگائی ہے تو اپنے گھر کو جو ہے نا شاندار نہیں بنا سکتے، مہنگائی ہے تو اپنے شادی کو اس قسم کی نہیں کر سکتے جس قسم کی کرنی چاہیے تھی۔ یہ ساری نفسانی خواہشات ہے، تو اس لیے اس مہنگائی میں ایک کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ اپنی خواہشات پر قابو رکھنا ہے، اپنی خواہشات پر قابو رکھ کر اپنے خرچے کم کرنے، اپنے خرچے کم کرنے تاکہ گھریلو پریشانیاں ختم ہو جائیں، اپنے خرچے کم کرنے ہیں۔ وہ خرچے کس طرح کم کرنے ہیں کہ جو غیر ضروری اخراجات ہیں ہم نے ان کو اپنے آپ سے دور رکھنا ہے، غیر ضروری اخراجات۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، دیکھیں آج بھی ہم کہتے ہیں مہنگائی ہے، ظلم ہے ہر طرف سے، میں نے عرض کیا، لیکن آپ پھر بھی دیکھیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے گھروں کے اندر آٹا بھی نہیں ہوتا، وہ بیچارے آٹے کے لیے ترس رہے ہو، لیکن بہت سارے ہم میں سے ایسے ہیں کہ وہ شادی بیاہ کے اوپر لاکھوں اربوں اڑا دیتے ہیں، کیونکہ یہ ان کی خواہش ہے، یہ ان کی خواہش ہے۔ کئی جگہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شادی بیاہ ہے، ولیمہ ہے، ایک ولیمہ کے اوپر کئی لاکھوں کے حساب سے لگا دیتے ہیں،
کیوں؟ پھر بھی رونا روتے ہیں کہ ہماری مہنگائی ہے جی، کیا کریں؟ اب کہاں مہنگائی ہے؟ مہنگائی نہیں ہے، خواہشات پوری نہیں ہو رہی۔ مہنگائی تو اس کے لیے ہے جس کے گھر میں آٹا نہیں، مہنگائی تو اس کے لیے ہے جو بجلی کا بل نہیں ادا کر سکتا، مہنگائی تو اس کے لیے ہے جس کی تنخواہ 20,000 ہے اور بل 40,000 ہے۔ اس کے لیے کہاں مہنگائی ہے کہ جو اتنی اپنی ایک دن گاڑی بدلتا ہے، دوسرے دن چاہتا ہے اس سے اچھی گاڑی ہو، موٹر سائیکل پر چلنا اس کو اپنی توہین لگتی ہے۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، ایک کام ہم نے اس مہنگائی میں یہ کرنا ہے، سادگی اختیار کرنی ہے۔ سنو، سادگی اختیار کرنی ہے۔ جب ہم سادگی اختیار کریں گے تو ہماری ساری مہنگائی ہمارے اوپر سے خود بخود اتر جائے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے معاذ ایاک والتنعم، عیش و عشرت سے اپنے آپ کو بچانا، کیونکہ اللہ کے بندے عیش و عشرت اختیار نہیں کرتے، سادگی اختیار کرتے ہیں۔ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ سادگی اختیار کرتے ہیں۔ آج ہمارے اوپر مہنگائی ہے، ہر 2 مہینے بعد ہمارے جوڑے سوٹ بدلتے ہیں، 2 مہینے بعد سوٹ بدلتے ہیں، یہ ہماری عیش و عشرت ہے۔ گھر والے، ہم اپنے گھر والوں کو بھی یہ بات بتائیں، مردوں سے زیادہ خواتین کا لباس بدلتا ہے، ہر 2 مہینے بعد نیا سوٹ۔ کسی رشتہ دار کی شادی ہے، جا کر مہنگا سے مہنگا سوٹ عورت اپنے لیے خریدے گی۔ اب یہ نہیں دیکھے گی کہ مرد بیچارہ کس مصیبت سے، کس پریشانی کے عالم سے جا کر ہمارے لیے کما کے لاتا ہے، یہ وہ نہیں دیکھے گی، لیکن اس کو اپنی عیش و عشرت پوری کرنی ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھے گی کہ مرد بیچارہ 12 گھنٹے ڈیوٹی کر کے کس مصیبت کی چکی میں پس کر وہ آ رہا ہے، پھر بھی وہ کہے گی نہیں جی گھر کے واش روم کو بھی شاندار بنانا ہے، لاکھ روپیہ تو واش روم پر بھی خرچ کر۔ اب وہ یہ خواہشات ہے، یہ ہماری خواہشات ہے، یہ ہماری عیش و عشرت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گدے کے اوپر سواری کی اور اس سواری کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عیب بھی نہیں سمجھا، بڑی خوشی کے ساتھ سواری کی۔ کیوں؟ میرے پیغمبر کے لیے بڑی بڑی نعمتیں نہیں تھی، لیکن مجھے اور آپ کو بتانے کے لیے کہ جتنی سادگی اختیار کریں گے اتنی اللہ کی مدد ہمارے ساتھ آتی رہے گی، جتنی ہم عیش و عشرت کریں گے اتنا ہم پریشانیوں کی دلدل میں پھنستے رہیں گے۔ آج کا جو مالدار ہے اس کا عیش و عشرت کا سامان ہی نہیں پورا ہوتا، اور جو غریب ہے اس کے گھر کا کھانا ہی نہیں پورا ہوتا، اس کے گھر کا کھانا ہی نہیں پورا ہوتا۔ اس لیے ہمیں عیش و عشرت سے نکلنا ہے، عیش و عشرت سے نکلنا ہے۔ یہ عیش و عشرت یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ میں نے کہا ہر بات ہم سے شروع ہوتی ہے۔ ہم عیش و عشرت کرتے ہیں، ہمارے حکمران عیش و عشرت کرتے ہیں، ہم اپنے پیسوں سے کرتے ہیں، وہ ہمارے پیسوں سے کرتے ہیں، فرق صرف اتنا ہی ہے۔ آج کا ایک سرکاری افسر، کتنے اس کے نوکر چاکر ہیں، کتنے اس کے آگے پیچھے گاڑیاں ہیں، کتنے ایک سرکاری افسر کے کتنے نوکر ہیں، وہ عیش و عشرت کہاں سے کر رہا ہے؟ اس نوکر چاکروں کی تنخواہیں کہاں سے پوری کر رہا ہے؟ ہمارے خون پسینے کی کمائی سے پوری کر رہا ہے۔ اب ہم بھی عیش و عشرت کر رہے ہیں، وہ بھی عیش و عشرت کر رہے ہیں۔ اوپر جا کر حکمرانوں کو دیکھیں، جو بھی آتا ہے ہمارے پیسے سے عیش و عشرت کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہم انہیں تو نہیں کہہ سکتے، کہتے ہیں انہیں بھی کہنا چاہیے، وقت آ گیا ان کو بھی کہنے کا، لیکن ہم خود سے یہ بات شروع کریں کہ عیش و عشرت کو کم کر دیں۔ اپنا لباس، اپنا کھانا پینا، اپنا رہن سہن، اپنی زندگی کو سادگی کی طرف لائیں۔ جب سادگی کی طرف لائیں گے مہنگائی خود بخود ختم ہو جائے گی، مہنگائی خود بخود کنٹرول ہو جائے گی۔ اور جب ہم خود سادگی کی طرف لائیں گے، دیکھیں جب خود ہم سادگی کی طرف لائیں گے، ہمارے ساتھ جو غریب ہوگا اس کی زندگی بھی اچھی ہو جائے گی، کیونکہ ایک یہ بھی حل ہے کہ ہم جب خود زندگی سادگی کریں گے، ہم غریب کے ساتھ تعاون کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے رزق میں بھی اضافہ کرے۔ یہ تو میں نے وہ باتیں بتائی جن کی وجہ سے رزق کم ہوتا ہے۔ اگلے جمعے میں انشاءاللہ وہ باتیں بتاؤں گا، آپ کے سامنے عرض کروں گا، جن کی وجہ سے انسان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، جن کی وجہ سے انسان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ رب کے قرآن نے، میرے پیغمبر کے دین نے ہمیں سب کچھ سکھایا ہے۔ میرے محترم بھائیو اور دوستو، پوری تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم گناہوں کو چھوڑ دیں، انسان کے اعمال کی طرف آ جائیں۔ دیکھیں، ایک طرف گناہ ہے اور ایک طرف اعمال ہے، یہ جو ترازو ہے اس کے 2 پلڑے ہیں، ترازو کے 2 پلڑے ہیں۔ ایک بزرگ نے یہ بات کہی، دیکھیں جب اعمال زیادہ ہوتے ہیں تو گناہوں کا پلڑا
اوپر چلا جاتا ہے۔ جب گناہوں کا پلڑا اوپر ہوتا ہے تو ہر چیز آسانی کے ساتھ ملتی ہے۔ جب اعمال کم ہوتے ہیں تو اعمال کا پلڑا اوپر جاتا ہے، گناہوں کا پلڑا نیچے آ جاتا ہے، پھر ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے، ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے۔ اس لیے آج ہمارے اعمال بالکل نہیں ہے، اعمال کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ ایک تو یہ گناہ جو میں نے بتائے ہیں ان سے چھوڑنا ہے، دوسرا اعمال کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ ہر آدمی جتنے عمل پہلے کر رہا ہے، نماز، جو ذکر اذکار، اس میں اضافہ کرے، اور انشاءاللہ یہ مہنگائی جو ہے نا ختم ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔